आवाज़ न निकले सिसकियों की। از قلم علی آتش قسط 172 نمل کو بغیر کسی پردے کے اپنی باہوں میں سمیٹ کر سونے کا تجربہ اس قدر خوبصورت تھا کہ شایان کو پہلی بار صبح بہت جلدی ہو جانے پر حیرت ہوئی۔ نمل کے قسمت آنے پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے بوجھل آنکھوں سے نمل کو دیکھا تو وہ شرمندگی سے کمبل کو اپنے اوپر برابر کر رہی تھی۔ کھڑکی سے جھانکتی سورج کی کرنیں مکمل طور پر کمرے میں بکھری ہوئی تھی اور اب شایان اسے وضاحت سے دیکھ سکتا تھا۔ اس کی آنکھیں کھل گئی۔ نمل اس کے نیچے سے نکل کر کروٹ موڑنے لگی تو شایان نے اپنے دونوں بازو کوہنیوں کے بل اس کے گرد رکھے۔ اپنے سینے کو اونچا کرتا وہ اپنے نیچے موجود نمل کو دیکھ کر خمار سے مسکرایا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے جھک کر نمل کی گردن کے نیچے ہنسلی کی ہڈی پر اپنے لب رکھے تو نمل تھرا گئی۔ اس کا گلا اور لب سوکھ رہے تھے۔ بے شک یہ تجربہ اس کے لیے بھی خوشگوار تھا۔ شایان کو صرف اپنے اوپر محسوس کرنا، زندگی میں اس قدر تحفظ بھری نیند اسے پہلی بار آئی تھی۔ شایان نے اسے رات میں شاید ایک لمحے کے لیے بھی اپنی باہوں سے نکلنے نہیں دیا تھا۔ وہ اسے سینے میں بھینچ کر سویا تھا، اور اب جب نمل کی آنکھ کھلی تھی تب بھی وہ شایان کے سینے سے ہی لپٹی ہوئی تھی۔ اس کی زلفیں بکھری بکھری سی تھیں، آنکھوں میں نیند کا خمار تھا۔ کچھ نہ کرنے کے بعد بھی اس قدر پرسکون صبح اسے حیرانی ہوئی۔ صرف چھو لینے سے ہی کتنا سکون ملتا ہے، نمل نے دل میں سوچا تھا۔ شایان کے سوال پر اس کی پلکیں لرزنے لگیں اور پھر اس کی جسارت نے نمل کو پورے کا پورا ہلا دیا۔ وہ ہنسلی کی ہڈی سے نیچے کی طرف ہونے لگا تو نمل نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھاما۔ اسے اوپر کرتی وہ اس کی خمار میں ڈوبی آنکھوں کو بدقت دیکھتے ہوئے بولی، شایان، مجھے کپڑے پہننے ہیں۔ شایان کے چہرے پر بدمزگی پھیل گئی۔ ایک تو صبح اتنی جلدی ہو گئی اور اوپر سے تم اٹھتے ہی ضد کرنے لگی۔ ابھی نہیں، آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں کام پر بھی نہ جاؤں، ایسے ہی تمہارے پاس لیٹا رہوں۔ کتنا سکون مل رہا ہے، میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ وہ کہہ کر ضدی بچے کی طرح دوبارہ اپنے چہرے کو اس کی گردن میں چھپا کر اس کے گرد بازو حائل کر چکا تھا۔ اس کی شیو کی چبھن نمل کی گردن پر ہو رہی تھی۔ نمل نے گہرے گہرے سانس بھرے۔ شایان نے اس کے بازوؤں کو اپنی کمر پر زبردستی لپیٹ لیا تھا۔ ابھی نہیں اٹھنا مجھے ابھی اور سونا ہے، وہ کہہ کر آنکھیں موند چکا تھا۔ اس کے لب نمل کے کندھے پر جگہ جگہ مہریں لگا رہے تھے۔ شایان، مجھے ردھم کے پاس جانا ہے، آپ کو یاد ہے نا؟ ابھی کچھ دن میں نے وہاں ہر روز جانا ہے۔ دیکھیں 12 بج رہے ہیں، مجھے وہاں چھوڑ آئیں پلیز۔ اس نے منت کی تو شایان نے تھکا ہوا سانس لیا۔ تم ایک دن کے لیے نہ جاؤ نا پلیز، میں بھی چھٹی کر رہا ہوں، تم بھی کر لو۔ اس کی بات کے جواب میں نمل نے کچھ نہ کہا، لیکن اس کے چہرے پر ایسی بے بسی پھیلی تھی کہ شایان انکار سمجھ گیا۔ شایان کی آنکھوں میں ناراضی اتری۔ تم میرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ نمل نے اسے تعجب سے دیکھا۔ وہ اب بھی یہ کہہ رہا ہے؟ اسے صدمہ ہوا۔ پھر اس نے سر کو اثبات میں ہلایا اور گویا ہوئی، ٹھیک ہے، نہیں کر سکتی نا، تو اب جو کر رہی تھی نا وہ بھی نہیں کروں گی، ہٹے میرے اوپر سے۔ وہ اسے دھکیلتی، کمبل کو اپنے گرد لپیٹتی اٹھنے لگی تو شایان نے اس کی کوہنی کو تھام کر زبردستی بیڈ پر لٹایا۔ وہ دوبارہ اس کے اوپر آ گیا۔ لڑائی کر کے اٹھو گی تب تو بالکل نہیں جانے دوں گا، پیار سے کہو۔ کہو، میرے پیارے ہسبینڈ، میری جان کے ٹکڑے، مجھے میری دوست کے گھر چھوڑائیں۔ میرے اچھے سے ہسبینڈ، میرے میٹھے سے ہسبینڈ۔ اور پھر ایسے کہہ کے مجھے ہونٹوں پر کس بھی کرنا۔ تمہیں میرا ذائقہ تو پتہ لگنا چاہیے نا،
کہ میں میٹھا ہوں یا بھی تم بس جھوٹ بول رہی ہو؟ اس کی باتیں اتنی سحر انگیز اور معصومانہ ہوتی تھی کہ نمل بس اس کا چہرہ دیکھتی رہ جاتی تھی۔ ایسے لمحوں میں شایان کے چہرے پر اتنی معصومیت اتر آتی تھی کہ نمل کو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جو جب غصے میں ہوتا ہے تو ہر چیز کو آگ لگانے کے در پہ آ جاتا ہے، اور اب ایسے بات کر رہا ہے جیسے اس سے اچھا دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں۔ نمل کا دل نہ کیا کہ وہ آج شایان کو چڑھانے کے لیے بھی انکار کرے۔ وہ اس کی حالت کو سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ اتنا کوآپریٹ کر رہا تھا، تو اب نمل پر زیب نہیں دیتا کہ وہ شایان کو تنگ کرے۔ اسے بھی شایان کی باتوں کو ماننا چاہیے۔ اسی لیے اس نے شایان کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی بکھری بکھری زلفوں اور شہد رنگ آنکھوں کو دیکھ کر شرارت سے کہا، اگر میں ایسے کہوں گی تو مجھے کیا ملے گا؟ شایان نے لب بھینچ کر پرسوچ انداز میں آنکھوں کو اوپر کیا، پھر وہ بولا، جو تم کہو گی میں تمہیں وہ دے دوں گا۔ نمل نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ آپ بتائیں، پھر میں فیصلہ کروں گی کہ مجھے کہنا ہے یا نہیں کہنا۔ شایان پھر سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد اس نے کہا، میں تمہیں ڈائمنڈ کا نیکلس دلواؤں گا۔ نمل کو اس کی بات پر جھٹکا لگا۔ چند جملے کہنے کی اتنی بڑی قیمت ہے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا، تو شایان مسکرایا۔ اس نے نمل کے گال پر لب رکھے، اس کے ناک سے اپنا ناک جوڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بولا، تمہارا ہر لفظ میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ تم جتنا مجھے ترسا ترسا کر پیار دے رہی ہو نا، تو مجھے تو ہر چیز بہت انمول لگتی ہے۔ ویسے صحیح ہے، اگر تم مجھے ایک بار میں ہی سب کچھ دے دو گی تو پھر یہ والا چارم نہیں رہے گا۔ مجھے مزہ آ رہا ہے تمہاری منتیں کر کر کے، تمہیں بہلا کر، تمہیں تھوڑا تھوڑا اپنے قریب کر کے، تمہیں تھوڑا تھوڑا حاصل کر کے۔ یہ وقت بہت حسین ہے، ایک ہی بار میں سب کچھ مل جائے تو کیا مزہ۔ مزہ تو اب آ رہا ہے جب ہم ہر روز تھوڑی حدیں پار کر رہے ہیں۔ اس نے کہا تو نمل لاج سے مسکرا دی۔ اس نے شایان کے چہرے کو نیچے کو جھکایا، اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا کر وہ اس کی کمر پہ اپنی شہادت کی انگلی پھیرنے لگی۔ شایان کے وجود میں سنسنی سی دوڑ رہی تھی۔ نمل کا یہ انداز خوبصورت تھا۔ اس کی اس طرح شرمیلی شرمیلی سی گھبرائی ہوئی لڑکی اسے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں بس مذاق کر رہی تھی آپ سے۔ میں کہہ دیتی ہوں، آپ بتائیں کیا کہنا تھا؟ شایان بچوں کی طرح خوش ہو گیا۔ اس نے جلدی جلدی نمل کے پورے چہرے پر بوسے دیے اور پھر لاڈ سے گویا ہوا، کہو میرے پیارے ہسبینڈ، میری جان کے ٹکڑے، مجھے میری دوست کے گھر چھوڑاؤ، میرے اچھے سے ہسبینڈ، میرے میٹھے ہسبینڈ۔ اور پھر ایسے کہہ کے مجھے ہونٹوں پر کس بھی کرنی ہے۔ اس نے اپنی فرمائش دوبارہ سے بیان کی تو نمل نے کہا، کس کرنا ضروری ہے؟ وہ مدھم سی گویا ہوئی تو شایان نے معصوم بچے کی طرح سر کو اسبات میں ہلا دیا۔ میری اس سے گڈ مارننگ ہو جائے گی، میں کام زیادہ اچھے سے کر سکوں گا، آفس میں پھر میرا دل بھی لگے گا، میں کافی پیوں گا تو وہ بھی مجھے میٹھی لگے گی، اتنی ساری کیلوریز ملیں گی مجھے تمہاری ایک کس سے کہ میں موٹا ہو جاؤں گا۔ نمل نے گندا سا منہ بنایا، اور آپ موٹے ہونے کے بعد بالکل بھی اچھے نہیں لگیں گے۔ شایان کی ایک آئی برو اوپر ہوئی، اس کی آنکھوں میں شرارت دکھائی دینے لگی، تو یعنی اس طرح میں تمہیں اچھا لگتا ہوں؟ نمل فوراً انجان بن گئی، میں نے تو ایسا نہیں کہا۔ شایان نے بے ساختہ ہنس دیا، پر میں جانتا ہوں تم اندر ہی اندر میری محبت کی دلدل میں گردن تک پھنس چکی ہو لڑکی۔ منہ سے بے شک کچھ نہ کہو، لیکن تمہاری آنکھیں سب بتا دیتی ہیں۔
نمل نے دھیرے سے سر جھٹکا۔ اوہ، بڑے آئے، چہرہ شناس آدمی، میں کوئی آپ کو پسند نہیں کرتی۔ شایان نے اسے آنکھیں دکھائی۔ میں تمہارے گال پر کاٹ لوں گا۔ نمل نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ یہ آپ کے اندر جن کیوں آ جاتا ہے؟ شایان نے شانوں کو اچکایا۔ بس تمہیں دیکھ کر میرے اندر سارا بھوت بنگلہ جاگ جاتا ہے اور میں اپنا قابو خود سے کھونے لگتا ہوں۔ اب کہو جلدی، کس بھی کرو، وہ جھنجھلا کر بولا۔ نمل نے گہرا سانس بھرا۔ اپنے خشک لبوں پر وہ زبان پھیرنے لگی تو شایان نے اسے ٹوکا۔ انہیں میں گیلا کر دوں گا، تم بس وہ کہو جو میں کہہ رہا ہوں۔ اس کی اتنی بے باک اور برجستہ باتوں پر نمل بدستور شرمندہ سی ہو رہی تھی۔ اس نے ہمت کر کے جو الفاظ شایان نے کہے تھے وہ دہرا دیے۔ پھر شایان نے اپنے لبوں کو آگے کیا۔ چلو اب یہ بھی کرو، پھر مجھے بتانا کہ میں میٹھا ہوں یا کڑوا۔ ویسے تو میں میٹھا ہوں، ایک بار تم مجھے ٹیسٹ کر لو گی نا، پھر تم منتیں کرو گی کہ تم مجھے اور چکھنا چاہتی ہو، وہ معنی خیز لہجے میں بولا تھا۔ نمل کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ اس نے شایان کو کہا، اچھا پہلے آنکھیں بند کریں۔ شایان سر دائیں بائیں ہلایا۔ نہیں، میں آنکھیں بند نہیں کروں گا۔ میں کوئی انجیکشن لگوا رہا ہوں جو آنکھیں بند کروں؟ اتنا پیارا لمحہ آنے والا ہے اور میں آنکھیں بند کر کے اسے نہ دیکھوں؟ نہیں، میں تو آنکھیں کھول کر سب اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا۔ اب جلدی کرو۔ نمل بے بس ہو گئی۔ پھر اس نے اپنی گردن کو اونچا کیا، اسے اوپر کر کے شایان کے لبوں پر نگاہیں مرکوز کرتی وہ آگے کو ہوئی۔ بہت دھیرے سے اس نے شایان کے لبوں سے اپنے لب ٹکرائے تو شایان نے تیزی سے ایک ہاتھ سے اس کی گردن کو تھام لیا اور وہ کسی بے حد پیاسے کی طرح نمل کے لبوں پر ٹوٹ پڑا، انہیں شدت سے اپنے لبوں میں قید کرتا، وہ جیسے اسی لمحے کے انتظار میں تھا۔ نمل کا دل اچھل کر اس کے حلق میں آ گیا۔ شایان کی شدت اس کے لبوں پر بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اس قدر بے رحمی سے اس کے نچلے لب پر اپنا حق جتا رہا تھا کہ نمل نے اس کے شانوں کو تھام کر اپنا رخ موڑنا چاہا تو شایان نے اسے ایسا بھی نہ کرنے دیا۔ وہ بس اس کی آنکھوں میں اپنی خمار آلود آنکھیں ڈال کر تیزی سے اس کے نچلے لب کو قید کرتا وہاں شدت سے دباؤ دے رہا تھا۔ نمل کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں۔ اس نے بہت مشکل سے شایان سے خود کو چھڑایا، رخ کو موڑ کر وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ شایان ڈھیلا سا ہو کر اس کے اوپر گر گیا۔ تم اتنی جلدی ڈر جاتی ہو کہ مجھے رکنا پڑ جاتا ہے۔ اس نے نمل کے کان میں سرگوشی کی تو نمل نے سر جھٹکا۔ اسی وجہ سے میں آپ کو قریب نہیں آنے دیتی، آپ ایک دم سے بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ اس کی رندی ہوئی آواز پر وہ ہنسا۔ اس نے اس کے جبڑے کو نرمی سے تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اس کے اوپر سے ہٹتا ہوا اس کے پہلو میں لیٹ گیا تھا۔ اس کے سر کو اپنے بازو پر رکھ کر وہ اپنی طرف اس کی کروٹ کرتا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا جن میں ناراضی تھی۔ اسے بے صبرا پن نہیں کہتے، اسے ایکسائٹمنٹ کہتے ہیں۔ مجھے تو یہ سب ایسے ہی کرنا پسند ہے، تیز تیز، جلدی جلدی، لیکن اب میری بیوی نازک ہے تو اس کے ساتھ کوآپریٹ کروں گا، آرام آرام سے، دھیرے دھیرے۔ پر مجھے یہ ڈر ہے، ایسے تو پوری رات گزر جائے گی اور میں کام سے فارغ ہی نہیں ہوں گا۔ نمل کا دل کیا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ اس بندے سے بات کرنے کا مطلب تھا بیہودہ باتوں کو اور ہوا دینا۔ اسی لیے اس نے شایان کے گال پر چٹکی سی بھری اور پھر کمبل کو اٹھا کر اپنے گرد لپیٹتی وہ بستر سے کھڑی ہو گئی تھی۔ شایان نے کمبل پکڑ لیا۔ اتار دو، میں نہیں دیکھوں گا، آنکھیں بند کر لوں گا۔ ایسے ہی تم اس میں الجھ کر گر گئی تو
وہ شرارت سے بول رہا تھا۔ نمل نے اس کے ہاتھ پر چپت لگائی۔ چھوڑ دیں شایان، آپ بے حد بے شرم ہیں۔ شایان کو صرف مختصر سے لباس میں دیکھ کر اس کے گال جلنے لگے تھے۔ وہ صرف انڈر ویئر میں لیٹا ہوا تھا، لیکن اس کا انداز خاصا بے باک تھا۔ وہ بے نیازی سے کروٹ موڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ نمل نے بڑی مشکل سے کمبل اس کے ہاتھ سے چھڑایا، پھر وہ دور ہوتی اس پر ایک برہم نگاہ ڈال کر تیزی سے باتھ روم میں داخل ہو گئی تھی۔ شایان اس کے پیچھے سے اونچی آواز میں گویا ہوا، آج تم اکیلی نہا لو، کچھ دنوں میں تمہارے ساتھ نہاؤں گا۔ نمل نے دروازہ دھڑام سے بند کرنے سے پہلے کہا، ایسا صرف خواب میں ہوگا۔ شایان نے فوراً جواب دیا، اور یہ خواب بہت جلد پورا ہوگا، تم دیکھتی جاؤ۔ یہ بات ٹب اب میں نے اسی لیے لگوایا تھا تاکہ اپنی بیوی کو گود میں لے کر نہا سکوں۔ تو میرے گھٹنے پر بیٹھنا، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے نہلا دوں گا۔ اس کے جملے دروازے کے پار نمل کو سنائی دے رہے تھے۔ نمل نے جان بوجھ کر یوں ظاہر کیا کہ وہ شایان کی باتوں کو اب نہیں سن رہی، پر شایان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ بولے جا رہا تھا، اس کی باتیں کسی مدھر ساز کی طرح کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ نہا کر باہر نکلی تو شایان نے اس کے راستے کو روک دیا۔ نمل نے اسے خفت سے دیکھا۔ وہ اس وقت بھی تقریباً بغیر کپڑوں کے ہی اس کے سامنے موجود تھا۔ آپ کم از کم شرٹ تو پہن لیں، نمل نے شرمندگی سے کہا، تو شایان نے اسے دونوں شانوں سے تھام کر چہرے کو اوپر کر کے اس کے جھکے چہرے کو دیکھ کر شرارت سے کہا، یعنی پینٹ کے بغیر زیادہ اچھا لگ رہا ہوں، صرف شرٹ پہن لیا کرو، ہے نا؟ اس کا لہجہ معنی خیز تھا۔ نمل کا دل کیا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ ادھورے جملے ان کے سامنے کہے جاتے ہیں جو مکمل جملہ خود ہی سمجھ لے، پر شایان تو اس نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ شایان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے شانوں سے وہ ہٹا کر اعتماد سے بولی، میں چاہتی ہوں آپ پورے کپڑوں میں پھرا کریں۔ اس نے آسمانی رنگ کی قمیص شلوار کے ساتھ سفید دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، ہلکے گیلے بال کمر پر موجود تھے۔ شایان نے اسے نظر بھر کے دیکھا اور اسی شریر لہجے سے گویا ہوا، لیکن مجھے تو تم رات والے گیٹ اپ میں زیادہ اچھی لگ رہی تھی، زیادہ واضح اور زیادہ خوبصورت۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بیوی اتنی پیاری بھی ہے۔ تمہاری کمر، تمہارا پیٹ، اف۔ اس نے ٹھنڈی سی آہ بھری۔ جن چیزوں کو وہ پوری رات اپنے ہاتھوں سے محسوس کرتا رہا تھا، اب انہیں سوچ سوچ کر اس کے دماغ میں دوبارہ سے دھواں بھرنے لگا تھا، اور نمل کے گال سرخ پڑ رہے تھے۔ اس نے شایان کو پیچھے کیا اور ڈریسنگ کے سامنے چلی گئی۔ شایان بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ تم نے بتایا نہیں کہ میرا ٹیسٹ کیسا تھا، یقیناً مزیدار ہوگا، اور اب تمہارا دل کر رہا ہوگا کہ تم تھوڑی تھوڑی دیر بعد مجھے ٹیسٹ کرو، ہے نا؟ اس نے اپنی ٹھوڑی کو نمل کے شانے پر رکھ لیا۔ نمل نے گندا سا منہ بنایا۔ سر کو دائیں بائیں ہلا کر وہ بولی، بالکل بھی اچھا ٹیسٹ نہیں تھا، سچ کہہ رہی ہوں، بہت ہی کڑوے ہیں آپ۔ شایان نے مصنوعی حیرانی سے منہ کھولا، اور پھر اس نے نمل کے ہاتھ سے کنگا لے کر ڈریسنگ پر رکھا اور اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ تم نے ٹھیک سے ٹیسٹ نہیں کیا ہوگا، دوبارہ کرو، نیچے والے ہونٹ کو اور زبان کو بھی، پھر دیکھنا تمہیں سچ میں ذائقہ آئے گا۔ نمل اس کی باتوں سے جھنجھلا گئی، کیونکہ وہ شایان سے باتوں میں جیت نہیں پا رہی تھی۔ شایان، آپ کتنا بولتے ہیں، چپ ہو جائیں۔ وہ دوبارہ سے ڈریسنگ کی طرف ہو گئی۔ کنگھے کو اٹھا کر وہ اپنے بال سلجھانے لگی۔ شایان نے اس کے عکس کو ناراضی سے دیکھا۔ کوئی نہیں زیادہ بولتا، بس تمہاری توجہ چاہتا ہوں، اس لیے بولتا رہتا ہوں۔ تمہیں
میرا بولنا زیادہ برا لگ رہا ہے تو اب نہیں بولوں گا، وہ منہ پھلا کر کہہ رہا تھا۔ نمل نے بال سلجھانے کے بعد کنگا ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اور پھر پلٹ کر شایان کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ آپ کی مہربانی ہوگی، اب آپ مت بولیے گا، میرے پاس اتنا دماغ نہیں بچا کہ آپ کو کھلا سکوں۔ یہ حیرانی کی بات تھی کہ اب کی بار شایان بس چپ ہو گیا۔ اس نے سر کو اثبات میں ہلایا اور پھر وہ باتھ روم میں چلا گیا۔ نمل نے اسے تعجب سے دیکھا، پھر سر جھٹک دیا۔ وہ دوبارہ سے اپنے بالوں کو سیٹ کرنے لگی تھی۔ وہ نمل کو ردھم کے گھر چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا۔ وہ آفس کے لیے تیار تھا اور معمول سے ہٹ کر وہ اس وقت خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا اور نمل اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر اسے خاموش بیٹھا دیکھتے وہ بھی بور ہونے لگی تو بولی، آپ میری باتوں کا برا مان گئے؟ شایان نے اسے سنجیدگی سے دیکھا، گردن موڑی، پھر اس نے اسی سنجیدگی سے کہا، نہیں، میں تمہاری باتوں کا برا کیوں مانوں گا؟ تم نے صحیح کہا، میں بہت بولتا ہوں، اب مجھے چپ رہنا چاہیے۔ وہ کہہ کر سامنے دیکھنے لگا تھا۔ نمل کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے تو بس ویسے ہی کہہ دیا تھا اور شایان نے اس کی بات کو اتنا سیریس لے لیا۔ کہیں اسے برا تو نہیں لگ گیا؟ وہ آگے کو ہوئی، ہاتھ بڑھا کر اس نے اسٹیئرنگ پر موجود شایان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے شایان کو پکارا تو اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ شایان، میں بس آپ سے مذاق کر رہی تھی، میرا سچ میں وہ مطلب نہیں تھا، آپ بولتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ شایان نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا، جیسے چھوٹا بچہ کھیل جیت جانے پر یس یس کہتے ہوئے ہاتھ مارتا ہے۔ میں تمہارے منہ سے یہی سننا چاہتا تھا۔ وہ اتنی خوشی سے بولا کہ نمل اس کا منہ ہی دیکھتی رہ گئی۔ پھر نمل نے اسے مصنوعی ناراضی سے دیکھ کر کہا، تو یہ سارا ڈرامہ تھا؟ شایان نے شانوں کو اچکایا اور گویا ہوا، ظاہر سی بات ہے، ڈرامہ ہی تھا، تم ویسے تو دل کی بات کہتی نہیں، اب تمہارے سامنے یہ سب کر کے ہی تمہارے دل کی حالت جاننی پڑتی ہے۔ مجھے خاصی خوشی ہوئی یہ جان کر کہ تمہیں میری باتیں اچھی لگتی ہیں، اب میں اور زیادہ بولا کروں گا۔ نمل اس کی بات پر پہلے تو مسکرائی، پھر اس نے مصنوعی انداز میں ایسے جھرجھری لی جیسے وہ خوف زدہ ہو گئی ہو۔ شایان نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے کچھ دیر بعد لگاتا اس سے دوبارہ باتیں کرنے لگا تھا۔ اب شایان کی باتیں گاڑی میں گونج رہی تھیں اور نمل انہیں بہت توجہ سے سن رہی تھی۔ وہ اپنے کیبن میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام میں مصروف تھا۔ تبھی اس کا میز پر رکھا موبائل گونجا تو شایان نے بے دھیانی میں موبائل کی اسکرین کو سامنے کیا۔ نمبر کو دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرت ابھری، پھر اس نے کال ہولڈ کر کے فون کو کان سے لگایا اور جب کال بند ہوئی تو شایان کے چہرے پر پریشانی کے تاثر صاف دکھائی دیتے تھے۔ اس نے اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ جاری ہے۔